اور اس میں اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے، اتنے آگے بڑھ گئے کہ بہت سارے لوگوں نے عذاب قبر کا بھی انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی عذاب نہیں، کوئی ثواب نہیں، کوئی مر گیا مر گیا، اب عذاب ثواب قیامت میں ہوگا، قبر میں نہیں۔ کہ تمام شہداء جو ہیں وہ زندہ ہیں، حالانکہ ان کے ارواح بھی تو علیین میں ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے ان کو لفظی طور پر بھی مردہ نہ کہو، ان کو بالکل کیوں فرمائے بل احیاء، وہ تو زندہ ہے۔ اور یہ بھی فرما دیا ولکن لا تشعرون، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ یہ عالم برزخ کے معاملات ہیں، یہ عالم مغیبات کے معاملات ہیں، عالم غیب کے معاملات ہیں، تم سمجھ نہیں سکتے ہو، لیکن وہ زندہ۔ اور ایک آیت میں کہ احیاء عند ربہم یرزقون، زندہ بھی ہیں اور اپنے رب کے پاس ان کو رزق بھی ملتا ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں تفریح کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ الانبیاء احیاء فی قبور، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ۔ اور سب سے بڑی دلیل یہ دیکھیں کہ مسلم شریف کی حدیث یاد رکھیں گے، تمام بخاری رحمت، امام بخاری کی کتاب صحیح ہے یا مسلم کی، مسلم یعنی رحمت اللہ علیہ امام بخاری سے بھی سخت ہیں صحت حدیث کے بارے میں، یعنی ان کی شرطیں جو ہیں وہ زیادہ سخت امام بخاری کے معاملے میں۔ تو مسلم میں روایت ہے کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ لیلۃ الاسراء والمعراج میں جب میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ عند الکثیب الاحمر، یعنی حضور نے باقاعدہ نشانی بھی بتائی جگہ کی کہ سرخ ریت کا ٹیلا ہے اور اس کے دامن میں قبر ہے، اخی موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ، موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ اب اگر روح علیین میں ہے تو قبر میں نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہوا؟ کہنا کہ معجزہ ہے تو معجزہ تو حضور کا دیکھنا ہے نا، اصل بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے حضور نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی اونٹنی پہ سوار ہیں، احرام باندھا ہوا ہے اور یہ لبی لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے حج پہ جا رہے ہیں۔ تو اگر روح علیین میں ہے تو یہ کیسے زندہ ہے؟ اور پھر یاد رکھیں کہ جب اتنی حدیثیں ہیں کہ آدمی کے مرنے کے بعد منکر نکیر آتے ہیں، سوال جواب ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر پہ جب دفن کر لو، فرمایا کہ الآن یسأل فاسألوا له التثبیت، اب سوال ہوگا تمہارے بھائی سے، دعا مانگو اللہ اس کے سوال جواب پہ ثابت قدم رکھے۔ اور حضور نے یہ بھی بتلا دیا ہے کہ سوال کیا ہے، کہ پہلا سوال یہ ہوگا کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ جو مومن ہے وہ کہے گا ربی اللہ ہے، رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا کہ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو کہے گا دینی الاسلام۔ تیسرا سوال وہ کرے گا کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس بندے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو کہے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی حضور نے بتلا دیا کہ جب کافر سے مشرک سے پوچھا جائے گا کہ من ربک، وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے پتہ نہیں کتنے رب تھے، کتنی جگہوں پر میسیج لے کرتا تھا، پتہ نہیں کتنے میرے رب تھے۔ ان سے پوچھے گا جو تمہارا ماں دین ہو، کہے گا ہاں ہاں پتہ نہیں کیا دین تھا، کوئی دین تھا ہی نہیں۔ پوچھیں گے کہ حضور کے بارے میں کیا بات تقول فی حق ھذا الرجل، کہے گا ہاں ہاں میں تو نہیں جانتا آپ کون ہیں۔ یعنی سوال جواب بھی حضور نے بتلائے ہیں۔ اور اللہ کی کروڑوں رحمتیں میرے مدنی پاک پہ کہ حضور کی امت پہ کتنا رحمت ہے
کہ سوال سے پہلے پرچہ بتلا دیا جی یہ پوچھا جائے گا۔ اب دیکھو نا کہ بچہ امتحان دینے جاتے کہتے جی پرچہ لیک ہو گیا، دوبارہ پرچہ ہوگا تو آؤٹ ہو گیا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے تو اپنی امت کو پہلے بتا دے کہ جی جناب یہ پرچہ ہے، یہ سوال، اچھا جواب بھی بتا دے کہ یہ جواب ہے۔ پھر بھی اگر کوئی فیل ہو جائے پھر اس کی بدقسمتی کا کیا کہیں؟ پھر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ازلی شقاوت میں ہو۔ اسی لیے حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ بھائی جس کی اشارات جو ہیں وہ اکائی پر غالب نہ آ سکیں تو اس کی بدقسمتی کے کیا کہنے کہ نیکی تو 1 کے 10 بھی دیں گے اور گناہ 1 کا 1 لکھا جائے گا، تو تیرے 10 اتنے کم ہو جائیں گے کہ 1 بڑھ جائے گا۔ ایسے تو پھر بدقسمتی کی انتہا ہو گئی۔ اچھا اسی طرح پھر یہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے فرشتے جب دیکھیں گے کہ بندہ سوال جواب میں کامیاب ہو گیا ہے تو اس کی قبر جو ہے اس کو وسعت دے دی جائے گی 70 ہاتھ قبر کو، 70 ذراعا، اور ساتھ یہ بھی کہیں گے نم کا نومت العروس، فرشتے کہیں گے سو جاؤ، جیسے دلہن اپنی سیج پہ سوتی ہے اس کو ماں سوا اس کے دولہے کے کوئی نہیں اٹھاتا، اب تم بھی آرام۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی طرف کھڑکی کھولی جاتی ہے کہ دیکھو یہ کیا ہے، اور کہا جہنم، اور کہا شکر کرو اللہ نے اس سے تمہیں بچایا ہے۔ پھر جنت کی طرف کھڑکی کھولی جاتی ہے تو اس نعیم سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں ہے سرکار دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں کافی قبریں تھیں، آپ نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ صاحب نے کہا یا رسول اللہ کافروں کی قبریں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ 2 قبریں تھیں وہاں سے گزرے تو فرمایا انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ عذاب کیوں ہو رہا ہے کہ فرمایا کہ ایک جو ہے وہ تو پیشاب کے قطروں کا خیال نہیں کرتا، سخت جگہ پہ بیٹھا قطرے اڑتے رہے، بدن پہ آ گئے، کپڑوں پہ پرواہ نہیں، استنجا کر کے اٹھا ہے، لیکن جہاں اور قطرے لگے ہیں۔ اور دوسرے کے بارے میں فرمایا انہو یمشی بالنمیمۃ، چغل خور تھا، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر۔ تو یہ ساری حدیثوں کا ہم انکار کر دیں، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ انکار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب سورج ہے ہم سے کتنا دور ہے، اس کی روشنی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، اس کی گرمی ہمیں پہنچ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اگر سورج کی روشنی آ سکتی ہے اور پورے عالم کو منور کر سکتی ہے تو اللہ کے حکم سے علیین میں سے روح کا تعلق جو ہے وہ جسد سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ اس لیے اب تو خیر مشکل ہی نہیں رہا مسئلہ، ابتدا میں مشکل ہوتی تھی، بس ہمارا ایمان تھا کہ جو حدیث میں حق ہے، جو قرآن میں حق ہے، لیکن بہرحال عقل کام نہیں کرتی تھی کہ علیین سے روح کا تعلق کیسے جڑے گا۔ اب تو آپ کے پاس ٹیلی فون ہے، اسی کو دیکھ لو کہ اس کا تعلق سیٹلائٹ سے ہے، اور آپ یہاں سے بیٹھ کے جس ملک میں چاہیں کال ملا رہے ہیں، نہ کوئی تار ہے نہ کوئی سلسلہ ہے، سیدھا قمر الصناعی سے تعلق ہے۔ تو اگر انسان ایسی چیز بنا سکتا ہے تو اللہ کے لیے مشکل ہے کہ روح علیین میں ہو اور تعلق اس کا جو ہے وہ قبر سے ہو، اور روح سجین میں ہو اور مار کھانے کے لیے تعلق جو ہے اس کا وہ قبر سے ہو۔ اور حضور قبر پہ کھڑے ہیں، ورنہ اب سوال جواب ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ تو قبر کا بھی انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ قبر ہی نہیں، قبر تو وہ ہے بس جہاں موت آئی جہاں ہوگا وہ عالم برزخ کی قبر ہے۔ تو اتنی بحثوں میں الجھا نہ کریں۔ اور کچھ لوگ اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی انبیاء یا اولیاء کی زندگی مبارک جو ہے
وہ دنیا سے بھی اور زیادہ بہتر ہو گئی ہے۔ تو بہرحال علماء کی باتیں ہیں، اللہ ان پہ کرم رحمتیں فرمائے۔ تو بہر صورت اعتدال میں رہیں، نہ اقرار نہ انکار، نہ افراط نہ تفریط، نہ زیادتی نہ کمی، نہ خود بات بڑھائیں نہ خود بات گھٹائیں۔ جتنا چیز قرآن میں اور حدیث میں ثابت ہو اس پہ ایمان لاتے۔ اور پھر اللہ نے ہمیں دنیا میں سارے نمونے بھی دکھلا دیے کہ اصحاب کہف جو ہیں وہ 309 سال سو رہے ہیں لیکن زندہ ہیں۔ اللہ نے دنیا میں نمونے دکھلا دی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھو تمہارے سامنے